اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ اس آیت کا شان نزول تفسیر کی کتابوں میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ تاریخ الخلفاء حضرت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بھی اس آیت کا شان نزول کچھ یوں لکھا ہے، اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے اندر کسی بات پر تنازع ہوا تو یہ فیصلہ کروانے اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ تو اللہ کے نبی نے منافق اور یہودی دونوں کی باتیں سنی، تو چونکہ اس معاملے میں یہودی حق پر تھا تو فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ اب اس یہودی کے حق میں فیصلہ ہونے کے بعد اس منافق کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا اور پسند نہیں تھا، چنانچہ اس نے اس یہودی کو کہا کہ چلو عمر سے فیصلہ کرانے جاتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کافروں پہ سخت ہیں، اور جب میں یہ بات کروں گا تو حضرت عمر جو ہیں وہ یہودی کے خلاف فیصلہ کریں گے، اور اس منافق بدبخت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ عمر کے فیصلے نبی کے فیصلوں کے تابع ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے فیصلے سے ہٹ کر فیصلہ تھوڑی کریں گے کبھی۔ چنانچہ بات اصل یہ ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اصل میں منافق کی موت آتی ہے تو وہ عمر کا رخ کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی موت آئی ہوئی تھی، وہ آ گیا اور آ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دروازے کو دستک دی۔ وہ باہر نکلے تو کہا جی کیا ہوا؟ کہا جی وہ ہمارا اور ان کا پھڈا تھا، آپس میں کوئی اختلاف تھا، تو ہم نے سوچا کہ چلیں آپ سے فیصلہ کروا دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا جی کیا فیصلہ، کیا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اس یہودی نے کہا پہلے بات سنیں، میں یہودی ضرور ہوں لیکن اس جیسا بے ایمان نہیں ہوں۔ کہا بھئی کیوں؟ کہا کہ ہمارا فیصلہ نبی نے کر دیا ہے، میرے حق میں کیا ہے۔ اب حضرت عمر نے جو اس منافق کو دیکھا، اب ذرا خود تصور کریں کہ فاروق اعظم کا رعب تو بہت زیادہ مشہور ہے، اور عمر جب غصے سے دیکھیں تو پھر کیا حال ہوا ہوگا اس منافق کا۔ تو اس نے کہا جی ہاں فیصلہ تو نبی نے کر دیا لیکن وہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، اس لیے آپ سے فیصلہ کرانے آیا ہوں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر صبر کر، میں تیرے حق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اور گھر پہ گئے اندر اور تلوار لائی، اور اتنا خوبصورت فیصلہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا کہ جو قیامت تک سنہری حروف کے ساتھ لکھا جاتا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی۔ اب جب اس منافق کی گردن اڑائی اور کہا کہ جب تو نبی کے فیصلے نہیں مانتا تو پھر عمر کا فیصلہ تیرے حق میں یہ۔ اب منافقین کو موقع مل گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کرنے کا، کیونکہ انہیں تکلیف تو ہے کہ عمر کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے، اور کبھی بھی منافق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نہیں بولے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شروع سے چبھتے ہیں۔ آپ 1400 سال پہلے بھی دیکھ لیں کہ بس انہیں اب بہانہ مل گیا کہ چلو اس بہانے اب قصاص لیا جائے گا، ہماری جان تو چھوٹے گی عمر سے۔ لیکن ان منافقوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے نبی وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا تھا، آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا، منافق ہے، چنانچہ اس کی سزا یہی ہے۔ کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن دنیا کی نظر میں تو وہ عمر منافق مسلمان تھا، لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے تھے۔ اب اگر قصاصاً تمہیں قتل نہ کیا گیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نبی اپنے قریب والوں سے بدلہ نہیں لیتے اور قصاص نہیں لیتے اور دوسرے سے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم جب تک یہ اپنے فیصلوں میں تجھے حکم نہ بنائے، جب تک تجھے فیصل نہ بنائے، اے نبی یہ اپنے تنازعوں میں، اپنے جھگڑوں میں جب تک آپ کی بات کو نہ مانے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ مومن نہیں ہو سکتے کہ آپ کے فیصلے کو اگر نہیں مانتے۔ تو آپ خود پھر فیصلہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلوں کو نہ مانے
اللہ رب العزت نے قسم کھا کے کہا ہے کہ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ منافق ہی ہیں جو آپ کے فیصلے کو قبول نہ کریں۔ آج یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں، یہ اس شخص کے متعلق کہا گیا جو مدینے میں رہتا تھا، جو روزے بھی کبھی دکھاوے کے لیے رکھ لیتا تھا، کبھی دکھاوے کے لیے مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن نبی کے فیصلے کو نہیں مانا، کہا مومن نہیں۔ تو آج اگر کوئی جبہ قبہ پہن کر اسلام کی مسلمانوں کی صفوں میں گھسا ہوا ہو اور لوگوں کو یہ تاثر دے رہا ہو کہ میں بھی مومن ہوں اور نبی کے فیصلوں کو نہ مانتا ہو، مثلاً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مسلح حوالے کرنا، یہ فیصلہ نبی کا تھا یا نہیں؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لیکن آج کے منافق کو وہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ حضرت عائشہ اور حفصہ سے نکاح کرنا نبی کا فیصلہ ہے، لیکن اسے یہ منظور نہیں ہے۔ اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دینا، یہ نبی کا فیصلہ ہے، لیکن آج یہ منظور نہیں۔ تو یاد رکھیں، آج کوئی جبے کبے پگڑی میں مسلمانوں کی صفوں میں گھس کے اگر نبی کے فیصلوں کو نہیں مانتا، اس کے لیے فتویٰ قرآن کا یہی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ آیت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے کہ انہوں نے جو بات کی کہ اللہ کے نبی آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا تھا، یہ مومن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں قرآن کریم نازل کی۔ آج کسی جگہ کسی کا مرشد کسی کی رائے لے لے، کسی کا پیر استاد کسی کی رائے لے لے اور مشورے میں کسی کی وہ بات رائے لے کر فیصلہ اسی پہ کرے، تو وہ اپنے لیے کتنی سعادت سمجھتا ہے کہ یار اتنے بڑے حضرت نے میری رائے لے کر میرے جو ہے وہ رائے پر فیصلہ کیا ہے۔ تو فاروق اعظم کی تو جوتیاں چومنے کا دل کرتا ہے، ان کی تو جوتیوں کو سر کا تاج بنانے کا دل کرتا ہے۔ وہ مشورہ بات فرش پہ کرتے ہیں اور تائید آسمانوں سے اللہ رب العزت کی طرف سے بذریعہ وحی قرآن کریم کی صورت میں قلب نبی پر نازل ہوتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس آیت سے بھی واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمت اور ان کی شان ہمیں جو ہے وہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ خصوصی تعلق اور محبت اور آخرت میں ان حضرات کی رفاقت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔